قاسمی کی شاعری میں انسان اور خدا کا رشتہ پوچھا ایک سوال ازل میں ندیم نے، اب تک اسے طلب ہے خدا سے جواب کی۔ پوچھا تھا ایک سوال ازل میں ندیم نے، اب تک اسے طلب ہے خدا سے جواب کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان نے خدا سے آخر کون سا سوال پوچھ لیا تھا جس کا وہ آج تک جواب نہ پا سکا؟ کیا وہ جاننا چاہتا تھا زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیسی ہے؟ گناہ و ثواب کا اصل تصور کہاں سے آیا؟ جنت و دوزخ کا مفہوم کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات سے رشتہ کیا ہے؟ انسان دوسروں سے کیا ناتا ہے؟ انسان کی پوری کائنات میں کیا حیثیت ہے؟ انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ اور جب اس سے یقین ہو گیا، جب تک وہ جنت الفردوس کے آرام و پرسکون زندگی میں سے مطمئن رہے گا، دودھ شہر کی نہروں اور ملائکہ کی صحبت سے محظوظ ہوتا رہے گا، وہ اپنی ذات اور کائنات کے کسی راز سے آشنائی حاصل نہ کر سکے گا۔ تو اس نے ایک گناہ کا سہارا لیا، ایسا گناہ جس نے اسے ڈرایا، دھمکایا، لیکن وہ جانتا تھا وہ گناہ ہی جنت کی قید سے رہائی کی کنجی ہے۔ میرے خدا نے کیا تھا مجھے اسیر بہشت، میرے گناہ نے رہائی مجھے دلائی ہے۔ اس طرح آدم میں خاک کی اپنی ذات اور اپنے چاروں طرف پھیلی کائنات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اتر آیا۔ اس کے بعد جوں اس نے ارتقاء کی منزلیں طے کرنی شروع کی، ہر موڑ پر یہی بتایا، پڑھایا، سکھایا گیا کہ اس دنیا کائنات اور میں بسی ساری مخلوقات کا خالق و مالک خدا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی بھلائی اسی میں کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور اوتاروں کے نقش قدم پر چلے، آسمانی کتابوں میں زندگی کے مسائل حل تلاش کرے۔ انسان ایک طویل عرصے تک ان الوہی تصورات کو سینے سے لگائے رکھا زندگی گزارتا رہا، لیکن جب اس کی اندر کی آنکھ کھلنے لگی، وہ اپنی ذات کو جاننے اور مول کو سمجھنے اور اپنے جذبات کو اظہار اور دوسرے انسان کا درد دل سمجھنے کے قابل ہوا، تو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ جہاں وہ حسن، موسیقی، خوشبو، امن، آشتی اور محبت کے جھیلوں کی امیدیں لگائے ہوئے تھا، وہاں اسے بدصورتی، شور، جنگ، ظلم اور نفرت کے دریا بہتے نظر آئے۔ جب انسان نے اس زمین کی تلخ حقیقتوں سے بے اطمینانی کا اظہار شروع کیا اور خدا کی طرف شکایت کرنے کے لیے بڑھنا چاہا، تو مذہبی رہنماؤں نے اس کا راستہ روک لیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی خدا سے بالواسطہ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ ان رہنماؤں نے انسان کو دین اور ایمان کی عظمت کے درس دیے اور شک، ناامیدی اور مایوسی کو شیطان کے کارنامے بتائے۔ ان قائدین نے عقیدوں، مذاہب، روایات اور عبادت کی اتنی گرد اڑائی کہ انسان راستہ کھو بیٹھا اور بھٹک گیا۔ ان مذہبی رہبروں نے انسان کو گناہ ثواب کے جھگڑوں میں الجھا دیا، اسے حقیقتوں کے بجائے خواب اور اس دنیا کے بجائے اس دنیا میں بہلانے کی کوشش کی۔ لیکن جب انسان نے بلوغت کے چند اور زینے طے کی اور زندگی کو عقائد سے بالاتر ہو کر دیکھنا شروع کیا، تو اسے احساس ہوا ان رہنماؤں کے پاس درسی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ ایک عمر سے مصروف عبادت میں تھے، آنکھ کھولی بھی تو عرصہ ظلمات میں تھے۔ اس مقام پر انسان کو احساس ہوا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسانوں کی بے حد ضرورت ہے، خداؤں کی نہیں، اور وہ پکار اٹھا، اے خدا کوئی آدمی تو بھیج، سب خدا ہے تیری خدائی میں۔ وہ جان گیا عقائد بت بن کر انسانی ارتقاء میں روڑے اٹکانے لگے ہیں اور بادل بن کر محبت کے سورج کو انسانی آنکھوں سے اجل رکھتے ہیں۔ اگر ہجوم و
ہوا اذہان پر عقائد کا تو پھر بھی مدھم دکھائی دیتی ہے۔ گھنے درخت اگر چھا رہے ہوں چاروں طرف تو آسمان بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ میں محبت کا پجاری ہوں، عقیدوں کا نہیں۔ ان بتوں کو میرے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب انسان اپنے اور خدا کے درمیان تمام رکاوٹوں کو ہٹا چکا اور مذاہب اور عقائد اور مذہبی رہنماؤں سے نبرد ہو چکا اور اس سے خدا سے بلا واسطہ مخاطب ہونے کا موقع ملا تو اس نے خدا سے بڑی صاف گوئی سے کہہ دیا کہ اسے خدا کے یہ کہنے کہ وہ غفور و رحیم ہے، ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، انداتا ہے جو زمین پر انسانوں کا حال ہے۔ اس میں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ انسان نے خدا سے یہ سوال کیا، اگر وہ انسانوں کا مائی باپ ہے تو اپنے بچوں کو ظلم کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے اور خون کے شعلوں میں جلنے کے لیے کیسے دیکھ لیتا ہے اور چپ رہتا ہے؟ اس سوال سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انسان بچپن کی حدود پار کر کے جوانی کے مرحلے پر پہنچ گیا تھا، جہاں بچے اپنے والدین کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور شکوہ شکایت سے اپنی محبت اور قربت کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان کی اتنی ہمت اور جرأت پیدا کر دی تھی کہ خدا اس سے پوچھ سکتا، تیری رحمت تو مسلم ہے، مگر یہ تو بتا کون بجلی کو خبر دیتا ہے کاشانوں کی؟ یہ گھٹائیں ہیں کہ وعدے تیری رحمت کے گھر کے آئیں مگر ایک پل نہ برسنے پائیں۔ اے خداوند، ہر انسان کا مرنا جینا تیری منشا ہے تو اتنے جھمیلے کیوں ہیں؟ جب انسان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی، اس کا دائرہ حیات تنگ ہوتا گیا اور اسے زندگی کے بنیادی حقوق سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے لہجے میں غصہ، طنز، نفرت، تلخی پیدا شروع ہوئی تو آخر اس نے خدا سے کہہ ہی دیا، تو نے کب مجھ کو دیے میرے حقوق، میں تیرا فرض ادا کیا کرتا؟ جن کو برسوں کی عبادت سے بھی نفرت ہی ملی، میں بھی شامل ہوں انہی سوختہ سامانوں میں۔ انسان جب نوجوانی کے اس دورائی پر پہنچا تو تضادات کا شکار ہو گیا۔ ایک طرف وہ غصہ اور نفرت کے بادلوں میں گر گیا، دوسری طرف اسے احساس ہونے لگا کہ وہ قدرت کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں اور غلط فیصلوں کا الزام بھی خدا کے سر تھوپ رہا ہے اور اپنے اعمال کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے کترا رہا ہے۔ اسے احساس ہوا وہ ایک دفعہ پھر خود فریبی کا شکار ہو گیا ہے۔ ظالموں کی عجیب منطق ہے، آسماں سے وبال آتے ہیں، اپنے اعمال کا وہ بار گراں اپنے اللہ پہ ڈال آتے ہیں۔ انسان نے بچپن سے نوجوانی کا سفر طے کر لیا تھا لیکن پھر بھی اپنے قدموں پر پوری طرح کھڑا نہ ہو پایا اور صدیوں کے رشتوں کو نہ توڑ پایا۔ اس لیے جب بھی کبھی کسی نفسیاتی یا سماجی بحران کا شکار ہوتا ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ وہ اس نوجوان کی طرح تھا جسے مصیبت میں ماں یاد آ جاتی ہے۔ اس انتظار میں تکمیل کفر نہ ہو سکی، کبھی تو میرا خدا بھی میرا خدا ہوتا، میرا کوئی بھی نہیں کائنات بھر میں ندیم، اگر خدا بھی نہ ہوتا تو میں کدھر جاتا؟ آخر ہزاروں سالوں کی ریاضت، محنت اور مشقت کے بعد انسان 20ویں صدی کی سیڑھی پر آ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ ہوا اس صدی کا شوق پچھلی تمام صدیوں سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اسے اتنے مہلک ہتھیار وضع کر لیے تھے کہ اگر وہ چاہتا تو پوری انسانیت کو قتل یا خودکشی کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس صدی کے بچوں کا نصاب نظر ثانی کا مستحق ہے۔ الف بے ذہنی بچوں، الف سے عام اور بے سے بکری کے دن گئے۔
اب الف سے ایٹم پڑھو، ایٹم اٹل ہے۔ اب بے سے بم بنے گا کہ بم ہی آج اور بم ہی کل ہے۔ 20ویں صدی کے انسان کو احساس ہو گیا تھا اسے نئے دور کے تقاضوں سے انصاف کرنے کے لیے اصول مرتب کرنا پڑیں گے اور ارتقاء کا سفر جاری رکھنے کے لیے پرانی روایت کو ترک کر کے نیا طرز زندگی کی طرف پیش رفت کرنی ہوگی۔ اس سفر کو روکنا چاہے اسے نپٹنا بھی پڑے گا۔ یہ ارتقاء کا چلن ہے۔ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں اور اسے ماضی کے بوسیدہ خداؤں اور بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ آخر انسان اپنی بلوغت کے اس مقام پر آ گیا جہاں اس نے جان لیا انسان انسانیت کے مستقبل کا نہیں، خدا کے مستقبل کا بھی ذمہ دار ہے۔ اگر زمین ہی نہ رہی، انسان نہ رہا تو خدائی بھی نہ رہے گی۔ 20ویں صدی کا انسان مجھے نہ توڑو کہ میں گلے تر سہی مگر اوس کے بجائے لہو میں تر ہوں۔ مجھے نہ مارو میں زندگی کے جمال اور گہما گہمیوں کا پیام بر ہوں۔ مجھے بچاؤ کہ میں زمیں میں ہوں، کروڑوں کرنیں کائنات کی بسیط میں صرف میں ہی ہوں جو خدا کا گھر ہوں۔ 20ویں صدی کے انسان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بقا کا مسئلہ خدا کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ خدا ازل میں بھی چپ تھا، آج بھی چپ ہے۔ آخرکار جب ہم اس سفر کی آخری منزل پر پہنچ کر دوبارہ اس سوال کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، پوچھا تھا ایک سوال ازل میں ندیم نے، اب تک اسے طلب ہے خدا سے جواب کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم کو جنت میں شجرہ ممنوع کھانے کے بعد، موسیٰ کو کوہ طور کی سیر کے بعد، ابراہیم کو آتش نمرود میں جلنے کے بعد، عیسیٰ کے صلیب پر چڑھنے کے بعد، بدھا کو جنگلوں میں پھرنے کے بعد اور سقراط کو زہر کا پیالہ پینے کے بعد بھی انسان کو سوال کا جواب نہیں ملا، تو کیا ایسا تو نہیں انسان نے آج تک یا تو سوال پوچھنے کا سلیقہ نہیں سیکھا یا وہ دروازے پر دستک دے رہا ہے جہاں کوئی رہتا ہی نہیں، یا وہ صحیح سوال سے ہی ناواقف ہے؟ کیا ایسا تو نہیں انسان کو اپنے ارتقاء کے لیے آسمانوں کی بلندیوں کے بجائے اپنی روح کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے؟ اپنے ہمسائے سے محبت کرنے کے لیے خدا اور مذہب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اپنے اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اسے ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں انسان دوستی کا فلسفے کو گلے لگائے، رنگ، نسل، زبان، مذہب، قومیت سے بالاتر ہو کے باہمی مشوروں سے اپنے فردہ کا منشور طے کر سکے۔ اور اگر ایسا ہے تو انسان کو تو نہ خدا سے سوال کرنے کی حاجت رہے گی نہ جواب کی امید۔ ویسے بھی یہ امید اپنا دم توڑ چکی ہے۔ میری امید کی پتھرا گئی آنکھیں، لیکن میں نے اس لاش کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا احمد ندیم قاسمی اپنی ذاتی زندگی میں اس سفر کی کس منزل پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ان کی شاعری میں جہاں جہاں ان کی تخلیقی سفر جھلکیاں اور نظریاتی سفر کی بصیرتیں دکھائی دیں، وہ مجھ جیسے زندگی، ادب اور آدرش کے طالب علموں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شاعری کو شیوا پیغمبری کا بھی نام دیا جاتا ہے۔